عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر تجارت سے واپس آئے، مدینہ پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں ہر جگہ اداسی چھائی ہے، مدینہ کی رونق بجھی بجھی سی ہے۔ ایک شخص کو روک کے پوچھا، کیا بات ہے، اہل شہر کیوں اداس ہے، سب کے چہرے کیوں مرجھائے ہوئے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا کہ اہل مدینہ پہ پانی بند کر دیا گیا ہے، اس یہودی نے مسلمانوں پہ پانی بند کر دیا ہے جس کے کنویں سے پانی کی ضرورت پوری ہوتی تھی۔ عثمان کے ذہن میں فوراً اپنے آقا کا خیال آیا، فوراً پوچھا وہ کس حال میں ہیں؟ بتانے والے نے بتایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیاس کی شدت سے نڈھال ہیں، پچھلے کافی دنوں سے ایک گھونٹ پانی نہیں پیا۔ یہ سنتے ہی عثمان نے دوڑ لگا دی۔ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ عثمان جیسا عاجز بندہ جس کے قدم قدم سے عاجزی ٹپکتی تھی، آج تیز تیز قدموں سے کہاں جا رہا ہے؟ بتانے والا بھی سوچ میں پڑ گیا کہ آقا تو مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، لیکن عثمان کس سمت چل پڑا ہے۔ لیکن عثمان جانتا ہے کہ مال تجارت کا نفع کہاں ملے گا۔ حضرت عثمان اس یہودی کے پاس پہنچے۔ ہاں کنواں بیچے گا؟ کہنے لگا نہیں۔ عثمان نے کہا منہ مانگی قیمت دوں گا، مجھے دے دے۔ کہنے لگا آدھا بیچوں گا، ایک دن تمہارا ایک دن میرا۔ عثمان تو ایک پیالہ پانی کے لیے اپنی ساری دولت لوٹا دیتے۔ کہنے لگے مجھے منظور ہے، تم قیمت بتاؤ۔ چنانچہ اس کی مطلوبہ رقم اس کے سامنے رکھی اور اسے کہا کہ یہ تو گن، مجھے ایک پیالہ پانی بھر دے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیالے میں پانی بھرا اور مسجد نبوی کی طرف چل پڑا۔ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے دیکھا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر جھکائے کسی سوچ میں بیٹھے ہیں۔ ایسے لگتا تھا کہ آقا بھی اپنے اسی غلام کی واپسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے ہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نظر پڑی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ عثمان ابن عفان آقا علیہ السلام کے پاس دو زانو ہو کے بیٹھ گئے۔ آقا پانی لایا ہوں۔ لیکن عثمان کہاں سے لائے؟ پانی تو بند ہے، میں پانی پی لوں باقی مسلمان پیاسے رہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آقا میں سب کے لیے پانی کا بندوبست کر چکا ہوں، بس آپ یہ پانی پی لیجئے۔ عالم تصور میں سوچئے کہ آقا نے ہاتھ آگے بڑھایا ہوگا پیالہ پکڑنے کے لیے، لیکن عثمان نے پیالہ پیچھے کر لیا ہوگا کہ نہیں آقا پانی میں اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا۔ ہائے ایسا ہی ایک منظر میدان محشر میں ہوگا۔